بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ خاور بیگ ایک مرتبہ پھر آئی پاک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 18 سال کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی. کرکٹ کے شائقین بہت خوش تھے کہ یہ میچ ہونے جائیں گے، اور ان کا ون ڈے کی ایک سیریز تھی اور اسی طرح T20 کی ایک سیریز تھی. تو جس دن باقاعدہ پاکستان آئی، ان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی گئی، اور حالانکہ اس سے پہلے جب نیوزی لینڈ کی ٹیم نے پاکستان آنا تھا تو ان کے سیکیورٹی ایکسپرٹ جو تھے انہوں نے پاکستان آ کے باقاعدہ طور پہ اپنی سیکیورٹی کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہاں پہ آ کے کووڈ کا اپنا ایک جو اسپیل تھا وہ پورا کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے پریکٹس کا سیشن شروع کیا، اور جس دن پہلا ہمارا او ڈی تھا راولپنڈی میں، تو اس دن انہوں نے ان ٹائم، جب کہ صرف چند گھنٹے باقی تھے میچ شروع ہونے میں، تو انہوں نے سیکیورٹی کا ریزن بنا کے میچ کی پوری سیریز جو تھی انہوں نے کینسل کر دی اور انہوں نے واپس جانے کا اعلان کر دیا، جس پہ ہمارے کرکٹ کے شائقین بھی بہت زیادہ مایوس ہوئے، پی سی بی بھی مایوس ہوئی، اور اسی طرح عالمی سطح پہ جو ہے جتنے بھی شائقین تھے کرکٹ کے ان میں بڑی مایوسی پیدا ہوئی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کرکٹ کے سینئر ترین بیٹ رپورٹر جناب قیوم زاہد صاحب. ان کا ایک وسیع تجربہ ہے سپورٹس کے میدان میں، اور باقاعدہ طور پہ نہ صرف سپورٹس کے میدان میں یہ ایک ان کا نام جانا پہچانا جاتا ہے، بلکہ لوگ ان کو بابا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ سپورٹس کے دنیا میں بہت مانا ہوا نام قیوم زاہد صاحب. قیوم زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ کیا وجہ ہوئی آپ کے نزدیک کہ ایک دم ان ٹائم، جب کہ 1-2 گھنٹے رہ گئے تھے میچ شروع ہونے میں، ٹکٹیں بھی سیل آؤٹ ہو گئیں، تو انہوں نے سیکیورٹی کا ریزن کیوں بنایا؟ یہ بات ایک انہونی سی ہے کہ ان کی ٹیم، نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ پاکستان میں آئی اور 4-5 دن تک پریکٹس کرتی رہی. ان کو حکومت پاکستان نے بہت سیکیورٹی کا یقین دہانی بھی کرائی تھی اور انتظامات بھی پورے تھے، لیکن اس کے باوجود جب کہ کرکٹ او ڈی کا اپنا میدان سج چکا تھا اور 1:30 بجے تک غالباً ٹیم نہیں آئی، تو اس پر تشویش تو ہوئی، لیکن یہ تھا کہ وہ ان کی حکومت نے عین موقع پر ان کو واپس آنے کا کہہ دیا. اس میں زیادہ تر وہ سیکیورٹی الرٹ کی بات کر رہے ہیں، جبکہ حکومت پاکستان نے یقین دہانی کروائی تھی کہ آپ لوگوں کو VIP سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے اور یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے سیکیورٹی کا. اس کے باوجود چند لمحے پہلے انہوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا، جو کہ پاکستان کے شائقین ہی نہیں بلکہ دنیا کے کرکٹ کے شائقین کو بھی صدمہ پہنچا، اور یہ ایک عجیب سا واقعہ تھا جس پر سب لوگ جو تھے وہ پریشان ہوئے. یہ کیوں ایسا ہوا، اس میں کیا معاملات تھے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو قوتیں ہیں، ایسی قوتیں ہیں جن میں انڈیا جو ہے وہ سب سے سر فہرست ہے، اس کو استعمال کیا گیا اور جو اپنا سیریز تھی وہ وائنڈ اپ کروا دی گئی. یہ اس کا جو رد عمل ہوا وہ یہ تھا کہ اپنا پاکستان میں کرکٹ کے شائقین کہنا چاہیے کہ برف کا تودہ گر گیا، اور پاکستان سے باہر بھی اس کو ناپسند کیا گیا. تو یہ ایسے معاملات جو ہیں یہ کرکٹ کے لیے اچھے نہیں ہیں، خاص کر کے پاکستان کے لیے. پاکستان میں آگے بھی ایک دفعہ 2009 میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس کے بعد پاکستان میں کوئی ٹیم نہیں آئی تھی. بہت مشکل سے یہ حالات کو قابو کر کے وہ دوبارہ سے ریوائیو کیا کرکٹ کو. لیکن یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ چند بڑے ممالک ہیں جو اس میں انوالو ہیں. پاکستان کو وہ نہیں چاہتے کہ یہاں سکون ہو یا ایسی فضا قائم کی جائے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ICC کیا کرتی ہے، کیونکہ پاکستان کے جو چیئرمین ہیں PCB کے،
انہوں نے یہ کہا کہ ہم ICC کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں گے۔ اچھا قیوم زیب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ICC کے ساتھ یہ معاملہ اٹھانے میں کوئی پاکستان کے جو اس کی فیور میں جائے گا یہ سارے معاملہ؟ یہ کہا نہیں جا سکتا کچھ بھی اس معاملے میں، کیونکہ دباؤ بہت زیادہ ہے، اور ICC میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ہمارے فیور میں بھی ہے لیکن ہمارے خلاف بھی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ جو ہے کسی سرے لگے۔ تو اب یہ ہے کہ دیکھیں 4 دن پہلے آئے، 5 دن پہلے آئے، پریکٹس کی، اور وہی ماحول تھا، سب کچھ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یکدم واپس جانے کا فیصلہ کیا، جس پر ان کے اپنے جو کرکٹر ہیں وہ بھی انہوں کو اچھا نہیں لگا۔ ان کا جو تھا ڈینس سیمی، اس نے کہا کہ پاکستان میں آتا جاتا رہا ہوں، میں یہاں کھیلتا بھی رہا ہوں، کبھی کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہوا، اور کہتا میں پھر بھی ہم لوگ آئیں گے۔ اور آج باقاعدہ طور پہ گریس گیل کا بھی جو ایک ٹویٹ آیا تھا اور اس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا، اور وہ ٹاپ ٹرینڈ میں بھی چلا گیا اس کا ٹویٹ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ تو آبویسلی بات تو ٹھیک ہے کہ یہ تو آگے بڑھنی ہیں باتیں ایسی جو کہ پاکستان کے فیور میں بھی ہوں گی، اور باہر کا بھی اس کو دنیا میں پسند نہیں کیا گیا۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے قیوم زاہد صاحب جنہوں نے کہ اپنی جو تجزیہ ہے تجربے کی بنیاد پر وہ ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا، اور انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ کس طرح جو ہے حالات کیسے پیدا ہو گئے۔ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور سپورٹس بیٹ رپورٹر موجود ہے، محمد بابر، جن کا بہت نام ہے سپورٹس کی دنیا میں اور لوگ ان کو جانتے ہیں۔ ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں کہ بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ نیوزی لینڈ نے اپنا دورہ ملتوی کیا، واپس چلے گئے، اب جو ہے وہ دوبارہ کھیلنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں وینیو چینج کر لیں یا مجھے بتائیں دوبارہ میں آ جاتا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دم چھوڑ کے سیریز جانا، ان ٹائم پہ اس کو کینسل کرنا اور پھر دوبارہ آنے کا کہنا، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دیکھیں، نیوزی لینڈ نے جو غیر منطقی فیصلہ کیا پاکستان سے اچانک چلے جانے کا، اس کی وجہ سے پوری دنیا سے اس پر جو دباؤ آیا ہے، اب وہ ڈیفینسو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل وینیو پہ کھیل لیں، ہم ازالہ کر دیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اس کا ازالہ نہیں کر سکتی جب تک نیوزی لینڈ پاکستان میں آ کر نہیں کھیلتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا پاکستان کو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے مختلف جو کرکٹرز ہیں، جس میں کرس گیل بھی ہیں اور بھی 2-4 کرکٹر ہیں انہوں، اور بلکہ ایون کہ جو نیوزی لینڈ کے سابق کپتان ان کا بھی بیان آیا کہ یہ بالکل غلط کیا، میں نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا ان کو کسی قسم کا۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا بیان آنا اور اس کے بعد جو ہے جگ ہسائی ہو رہی ہے نیوزی لینڈ میں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل یہی وجہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب سابق کھلاڑیوں کی طرف سے اور ملکوں کی طرف سے بھی جب یہ کہا گیا کہ پاکستان جب افغانستان سے انخلا کا وقت آتا ہے تو پاکستان بڑا محفوظ ملک لگتا ہے، اور نیوزی لینڈ کی ٹیم 5 دن پاکستان میں پریکٹس کرتی رہی ہے، اسی روٹ سے اسٹیڈیم جاتی رہی ہے اور واپس ہوٹل آتی رہی ہے، اور 5 دن کے بعد میچ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے یہ کہنا کہ جی ہمیں سیکورٹی تھریٹ ہے، یہ بہت ہی غیر منطقی ہے، اور اسی پریشر کی وجہ سے آج نیوزی لینڈ بورڈ کو بیک فٹ پر جانا پڑا ہے، اور ان کی گورنمنٹ بھی اس پہ سوچ رہی ہے کہ ہم کس طرح ازالہ کریں۔ لیکن یہ ازالہ میں نے کہا صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ پاکستان آ کر کھیلے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ نے آج موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ نیوٹرل وینیو پہ کرکٹ نہیں کھیلے گا، یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ پاکستان کو اب سٹینڈ کر لینا چاہیے۔ پاکستان نے بہت قربانیاں دے دیں، بہت سفر کر لیا، فائنینشلی بھی 70,000 جانیں ہم نے اب گنوا دی اپنے ٹیررزم کے خلاف جنگ میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ اب وہ نیوٹرل وینیو پر کرکٹ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے، نیوزی لینڈ کے اس فیصلے کا جو ہے آنے والے وقت میں جو جبکہ انگلینڈ پاکستان آ رہا ہے اس کے پہ کوئی اثر انداز ہوگا یہ فیصلہ ان کا؟ دیکھیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح نیوزی لینڈ کو ٹور کے دوران سیکورٹی تھریٹ کے بارے میں آگاہ کیا گیا، اس میں تو بہت بڑا ہاتھ انگلینڈ اور امریکہ کا بھی لگ رہا ہے۔ تو اگر انگلینڈ کی ٹیم آ جاتی ہے تو اس سے تھوڑا بہت ازالہ ضرور ہوگا، کیونکہ انگلینڈ بھی وائٹ نیشن ہے اور نیوزی لینڈ بھی وائٹ نیشن ہے، یہ گورے ممالک ہیں، گوروں پر مشتمل ممالک ہیں، تو اگر انگلینڈ کی ٹیم آ جاتی ہے تو اس سے تھوڑا بہت ازالہ ہو جائے گا، میرا سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، یہ تھے محمد بابر، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اور اسپیشلی ان کا یہ ایک بیان دینا کہ جب افغانستان سے
غیر ملکوں کا انخلا ہوتا ہے تو پاکستان محفوظ ترین لگتا ہے، پاکستان سے مدد مانگی جاتی ہے، اور جب پاکستان ہی کرکٹ کھیلنے کے لیے ٹیمیں آتی تو یہاں پہ ان ٹائم جو ہے سیکیورٹی تھرڈ کے حوالے سے بات کر کے میچ ختم کر دیا جاتا ہے، سیریز کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کرکٹ شائقین کے لیے بہت مایوس کن ہے۔ لیکن جہاں پہ اب دوبارہ یہ بیانات آ رہے ہیں اور اسپیشلی پی سی بی کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ پاکستان اب کسی ٹیم کے ساتھ، کسی ملک کے ساتھ نیوٹرل وینیو پہ نہیں کھیلے گا، یہ بہت بڑا ان کا انیشیٹو ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پی سی بی کو اس پہ قائم رہنا چاہیے اپنے بیانیے پہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کہ میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ جب بھی کوئی غیر ملکی ٹیم پاکستان آتی ہے تو اس کو وی آئی پی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے، اسٹیٹ گیسٹ کا اس کو درجہ دیا جاتا ہے، جو ہمارے پریزیڈنٹ کا یا کسی ملک کے پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ان کو دی جاتی ہے۔ اس کے باوجود نیوزی لینڈ کا یہ بہانہ کرنا کہ سیکیورٹی تھرڈ تھا، سیکیورٹی کے معاملات تھے، کچھ تحفظات تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کے اپنا جو کپتان ہے وہ اس کا بھی یہ بیان آیا کہ لاسٹ ٹائم تک وہ کہتا ہے میں بھی بے خبر تھا، مجھے بھی کسی نے تفصیل سے آگاہ نہیں کیا، اس نے بھی مایوسی کا اظہار کیا، اور اب یہ جو ہے پاکستان کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا، پاکستان کو اب اس پہ سٹینڈ لینا پڑے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ جب پھر جو ہے کرکٹ کا میلہ پاکستان میں سجے گا اور غیر ملکی ٹیمیں پاکستان میں آئیں گی، اور پاکستان کے کرکٹ شائقین کے لیے ایک خوبصورت لمحہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خاور بیگ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔